والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب صلاة الجمعة. جمعہ اور اس کے مسائل. جمعہ اور اس کے مسائل. بلا وجہ جمعہ چھوڑ دینے کی وعید. پہلی بات، بغیر کسی وجہ کے جمعہ چھوڑ دینے کی شرعی وعید. عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہما ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے، سمعا دونوں نے سنا، عبداللہ بن عمر نے اور جناب ابو ہریرہ دونوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرما رہے تھے، علی اعواد منبرہ، اپنے ممبر کے تختوں پر. نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ کر ممبر کے اوپر سے آپ فرما رہے تھے، لینتہین اقوام، لینتہین باز آ جائے، اقوام وہ لوگ، ان ودعہم الجمعات، جو جمعہ چھوڑنے سے لوگوں کو باز آنا چاہیے. وضع منع چھوڑ دینے سے، الجمعاتی جمعات کو، جمعوں کو چھوڑ دینے سے ان لوگوں کو باز آنا چاہیے. اگر باز نہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ او یا لا یختمن اللہ، اللہ مہر لگا دے گا، مہر کر دے گا، اللہ مہر لگا دے گا، علی قلوبہم، علی من پر، قلوبہم ان کے دلوں پر. ان لوگوں کو جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ان کو جمعہ چھوڑ دینے سے باز آنا چاہیے، جمعہ پڑھنا چاہیے. اگر وہ جمعہ چھوڑ دیں گے تو رد عمل کیا ہوگا؟ او لا یختمن اللہ، یا اللہ تعالی مہر لگا دے گا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. ثم لا یکونن من الغافلین، جب اللہ کی مہر ان کے دلوں پہ پڑ جائیں گے تو وہ غافلوں میں ہو جائیں گے. ثم پھر لا یکونن، وہ لوگ ہو جائیں گے، من الغافلین، غفلت میں پڑنے والوں میں سے. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے سخت وعید یہ ہے کہ اگر وہ جمعہ چھوڑنے کا جو روش اگر وہ ترک نہ کر دیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے گا. جب مہر لگا دے گا تو یہ لوگ غافلوں میں شامل ہوگا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو پھر جب اللہ کے مہر پڑ جائیں تو پھر اس کے بعد ہدایت ممکن نہیں ہوتی. اسی طرح نماز جمعہ کی افضل وقت، یہ ہوا مختصر اس میں حدیث انہوں نے جمع کیا ہے. نماز جمعہ کا افضل وقت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، چلو جمعہ کی وعید یہ ہے اگر جمعہ چھوڑ دینے کی صورت میں اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور مہر لگنے سے انسان کا شمار غافلوں میں سے ہوگا. اب جمعہ کا افضل ٹائم کیا ہے؟ وعن سلمۃ بن الاکوع، جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت زیادہ ریس میں، دوڑ میں بہت زیادہ دوڑنے والے صحابی ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ. تو جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے كنا، ہم تھے، یعنی ہم صحابہ تھے، نصلی ہم نماز پڑھتے تھے، مع من ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ ہم نماز پڑھتے تھے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. ثم ننصرف، پھر ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے گھروں کو لوٹتے. ولیس للحیطانی، ولیس اور نہیں ہوتے، للحیطانی دیواروں کے لیے، ظل کوئی سایہ، یستظل بہ جس سائے میں ہم بیٹھ سکے. یعنی اتنے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھتے تھے جب ہم واپس جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سائے کو دیکھ کر ٹائم کو دیکھا جاتا تھا. ولیس اور نہیں ہوتے تھے، للحیطانی دیواروں کے لیے، ظل سایہ، یستظل بہ جس کی سائے میں ہم بیٹھ سکیں. متفق علیہ، اسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. واللفظ للبخاری، اور یہاں پہ جو لفظ کوٹ کیا گیا ہے وہ بخاری کا لفظ ہے. وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کے لفظ میں ہے، کنا نجمع معہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈلتا تھا. جب سورج ڈلتا تھا ہم اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے تھے. ثم نرجع، پھر ہم واپس آتے تھے. ثم نتبع الفیء، پھر ہم واپس جاتے اور سایہ تلاش کرتے. ثم پھر نتبع، ہم تلاش کرتے، الفیء سایہ،
اس وقت تک سایہ نہیں ہوتے تھے جب ہم جمعہ پڑھ کے فارغ نہ ہوتے. وعن سہل بن سعد، جناب سعد یعنی نبی علیہ السلام سورج ڈلتے ہی نماز ادا کرتے تھے. وعن سہل بن سعد، اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال ما كنا نقیل، ما كنا ہم نہیں تھے، نقیل قیل اللہ کرتے. قیل اللہ کیا ہے؟ قیل اللہ زور کے بعد قیل اللہ ہے دوپہر کی ٹائم پہ کچھ دیر کے لیے سو جانا. ما كنا نقیل، ہم قیل اللہ نہیں کرتے تھے. ولا نتغدى، نہ ہم دوپہر کے کھانا کھاتے تھے. الا بعد الجمعہ، مگر جمعہ کے بعد. قیل اللہ بھی ہم جمعہ کے بعد کرتے تھے اور کھانا بھی، دوپہر کا کھانا بھی ہم جمعہ کے بعد ہی کھاتے تھے. متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. واللفظ لمسلم، اور یہاں پہ جو لفظ ہے یہ مسلم کی ہے. وفی روایت، اور دوسری روایت میں علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہم قیل اللہ کرتے تھے اور نہ ہم دوپہر کے کھانے کھاتے تھے مگر جمعہ کی نماز کے بعد. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. جہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہو وہاں جمعہ پڑھایا جائے. جہاں بھی مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہو، یہاں پہ انہوں نے اس حدیث سے استدلال لیا اگر 12 بندے ہو وہاں پہ جمعہ ہو سکتا ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر. کیسے خطبہ دیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو کے. یخطب، آپ خطبہ دیا کرتے تھے قائما، کھڑے ہو کے. فجاءت عیر من الشام، فجاءت پس آئے، عیر ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آیا، من الشامی، شام سے. فانفتل الناس الیہا، فانفتل الناس، لوگ چلے گئے. فانفتل الناس، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور لوگ، فانفتل الناس، لوگ چلے گئے الیہا، اس تجارتی قافلے کی طرف. ثم لم يبقى، مسجد میں نہیں باقی رہا، سارے لوگ قافلے سے اب سامان لینے کے لیے مسجد سے نکل گئے. ثم لم يبقى الا 12 رجلا، پھر وہاں پہ 12 آدمی کے علاوہ باقی سارے تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے تھے. اسی لیے قرآن مجید سورہ جمعہ میں جو آیات ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کے شان نزول اسی واقعے کی طرف ہے. جب شام سے قافلہ آیا تجارتی تو لوگ اب قافلے والوں سے سامان خریدنے کے لیے جمعہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں پہ صرف 12 آدمی وہاں پہ موجود رہے. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ جاری رکھا. تو لہٰذا اگر 12 آدمی جہاں پر ہو کسی بستی میں وہاں پہ جمعہ ہو سکتا ہے. یہ یہاں پہ استدلال لیا گیا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من صلاة الجمعة وغیرها فلیضف الیہا اخرى قد تمت صلاته. تاخیر سے آنے والے کو ایک رکعت مل جائے تو وہ ایک رکعت اور پڑھ لے، یعنی اگر ایک رکعت مل جائے تو اس کو جمعہ کی نماز مل گئی ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا، جس نے پایا رکعتا، ایک رکعت، من صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز میں سے. اگر کسی کو جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت بھی مل جائے، فلیضف الیہا اخرى، وہ ایک اور رکعت ساتھ اضافہ کر لے، کیونکہ جمعہ کی رکعت 2 رکعت پر مشتمل ہے. وقد تمت صلاته، اس کی نماز، جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی ہے. رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، وابن ماجہ اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، والدارقطنی اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے. واللفظ له، اور اس حدیث کا لفظ دارقطنی کی ہے. واسنادہ صحیح، اور اس حدیث کی جو صحیح سند صحیح ہے. لیکن قوى ابو حاتم ارسالہ، لیکن امام حاتم نے اس کو مرسل کہنے کو زیادہ قوی سمجھا ہے. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما، نبی علیہ السلام ہمیشہ کھڑے ہو کے ہی خطبہ دیا کرتے تھے. ثم يجلس، آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر آپ درمیان میں بیٹھ جاتے. ثم، پھر یجلس، آپ بیٹھ جاتے. ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے. فیخطب، پھر آپ خطبہ دیتے. نبی علیہ السلام کے جمعے کے خطبے 2 خطبات پر مشتمل ہوتے. پہلے آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر آپ خطبہ دے دیتے.
فمن انبعک جس نے بھی تجھے خبر دے انہو کانا نبی علیہ السلام یخطب جالسا آپ بیٹھ کر جمعہ خطبہ دیتے تھے فقط کذبا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو جمعہ میں 2 خطبے ہیں اور دونوں میں کھڑے ہو کر دیے جائیں۔ یہاں پہ استدلال یہ لیا گیا ہے خطبہ جمعہ 2 خطبوں پر مشتمل ہے اور دونوں خطبہ کھڑے ہو کر دیا جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام 2 خطبے دیتے تھے، پہلا خطبہ دیتے تھے، پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ فرماتے اگر کوئی یہ کہے اللہ کی نبی بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، جابر بن سلمہ فرماتے فقط کذب اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے۔ اخرجہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم علیہ السلام رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام جناب ابوبکر عمر عثمان علی سب کھڑے ہو کر خطبہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو بس یہ کافی ہے، ایک اور پڑھ لیں۔ اچھا وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عيناه واعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے تو نبی علیہ السلام کی کیفیت بیان کرتے، دوران خطبہ نبی علیہ السلام کی کیفیت، نبی علیہ السلام کی حالت۔ اذا خطبہ جب بھی نبی علیہ السلام خطبہ دیتے، احمرت عیناہ نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھ سرخ ہو جاتی، نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وَأَعْلَى صَوْتَهُ نبی علیہ السلام کی آواز اونچی ہو جاتی، وَأَعْلَى صَوْتَهُ نبی علیہ السلام کی آواز اونچی ہو جاتی۔ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ نبی علیہ السلام کا جو غصہ ہے وہ سخت ہو جاتا۔ كأن حتى كأنه یہاں تک کہ سننے والا دیکھنے والا یہ گمان کرتا كأنه گویا کہ نبی علیہ السلام منذر ڈرانے والا ہے، جیشن کسی لشکر سے، یقول آپ کہہ رہے ہیں سبحکم وہ اب صبح تم پر حملہ کرنے والا ہے، ومساکم وہ شام کے ٹائم میں تمہیں حملہ کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کیفیت کے ساتھ آپ خطبہ دیتے تھے، آنکھیں لال ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، غصہ آپ کی ٹمپریچر ہائی ہو جاتے اور انداز یہ ہوتے کہ گویا کہ آپ ایک ایسے لشکر سے، ایک ایسی فوج سے ڈراتے کہ وہ فوج ابھی شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ حملہ آور ہونے والی ہے۔ وَيَقُول اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد اس کے بعد فإن خیر الحدیث فإن بے شک خیر الحدیث سب سے بہترین بات کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین باتوں کا مجموعہ اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی اور سب سے بہترین جو ہدایت، سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین گفٹ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ کی سنت میں آپ کی گفٹ ہے۔ وشر الامور اور بدترین کاموں میں سے سب سے بدترین کام، چوری بھی ایک بدترین عمل ہے، قتل بھی ایک بدترین عمل ہے، زناکاری بھی ایک بدترین عمل ہے، ڈکیتی بھی بدترین عمل ہے، رہزنی بھی بدترین عمل ہے، لیکن وشر الامور سب سے بدترین کام، چوری سے، زناکاری سے، ڈاکے سے، رہزنی سے، ان تمام جرائم سے سب سے بدترین جرم کیا ہے؟ محدثاتها دین میں نکالی جانے والی نئی نئی چیزیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی عبادتیں سب سے بدترین ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر نئی بات جو دین کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہ امام مسلم کی دوسری روایت میں ہے کان خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ کے دن اس طرح ہوتے تھے یحمد اللہ پہلے آپ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے، ویثنی علیہ پھر اللہ کی تعریف بیان کرتے، ثم یقول علی اثر ذلک اللہ کی حمد اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں وقد علا صوتہ نبی علیہ السلام کی آواز اونچی ہو جاتی، وفی روایت اللہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے من یہدہ اللہ جسے اللہ ہدایت دے فلا مضل لہ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وللنسائی اور امام نسائی میں وکل ضلالۃ فی النار اور ہر جو گمراہی ہے اس کا انجام کیا ہے؟ النار آگ ہے۔
وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ السلام خطبے میں آداب خطبات کا بیان، خطبے سے مقصود تعلیم اور تفہیم ہے۔ خطبہ کے مسنون الفاظ میں سے کچھ الفاظ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طول الصلاة الرجل وقصر خطبته معینۃ من فقہہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو یہ انسان کی دین کی فقاہت کی علامت میں سے ہے۔ تو خطبہ کا مختصر اور نماز کا طویل ہونا خطیب کی دانائی کی علامت ہے، کیونکہ عموماً خطبے نماز میں پڑھتے کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات، اور قرآن مجید کی آیات میں بھی کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ قرآن مجید کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت سن کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی خطیب کی فقاہت میں سے ہے، اس کا خطبہ مختصر ہو اور اس کی نماز لمبی ہو۔ وعن ام ہشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان یہ صحابیہ ہے، ام ہشام بنت حارثہ فرماتی ہے قالت ما اخذت القرآن، ما اخذت میں نے نہیں لیا قاف القرآن المجید، قاف القرآن المجید کی جو صورت ہے میں نے نہیں یاد کہ الا عن لسان رسول اللہ، میں نے اس صورت کو نبی علیہ السلام سے سن کر میں نے یاد کی۔ یقرأها كل جمعة على المنبر، نبی علیہ السلام سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک تو یہ ایک سنت ہے کہ سورہ قاف کی تلاوت دوران خطبہ سورہ قاف کی تلاوت کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین جمعہ کے لیے تشریف لاتی تھی، تب ام ہشام بنت حارثہ نے خطبے سے سن کر سورہ قاف نبی علیہ السلام کی زبانی کیا کر دی؟ زبانی یاد کی۔ تو اس سے ثابت ہوا ایک تو سورہ قاف کی تلاوت دوران خطبہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور دوسری بات نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین جمعہ کے لیے تشریف لاتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی خواتین باقی دنیا کی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے لیکن صرف مسجد میں نہیں جا سکتی۔ رواہ مسلم، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا